میں شامل ہونا چاہیے۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے، چوئی صاحب، حقیقت حال یہ ہے، یہ تو آپ میرے ساتھی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کام میں آپ نے بہت بڑھ چڑھ کر، اور یہ کوئی آپ نے میرے اوپر یا کسی پر احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینی ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا ہے۔ اور آپ کا خاندان وہ ہے کہ آپ کے دادا، آپ کے والد وہ تاریخ ختم نبوت کے ان لوگوں میں شامل تھے جن کے دام سے، جن کی مدد و نصرت سے اللہ کے بعد یہ تحریک چلی، اور آپ کا گھرانہ اس کا مرکز تھا۔ اضطراب بھی ہے، پریشانی بھی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود چیف جسٹس صاحب، پوری امت متفق ہے، پوری امت، کوئی فرد ایسا نہیں ہے امت کا جو عالم اسلام میں اس بات سے متفق نہ ہو جو علماء اسلام نے موقف دیا، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا پیر صاحب گولڑا شریف ہوں یا ہمارے دیگر اکابرین ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مختصر فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد ایک طویل وقت گزر گیا ہے، اس مبارک ثانی کیس کا مفصل فیصلہ نہیں آ رہا؟ یہ اضطراب ہے ملک کے اندر۔ ہم نہیں چاہتے، ملک کے جو مصائب اور حالات ہیں، ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ مہربانی کریں، اٹارنی جنرل صاحب سے بات کریں، تارڑ صاحب سے بات کریں، انہیں آپ بھی کہیں کہ مہربانی کرو یار۔ آپ کہتے ہیں ہم سارے جا کے چیف جسٹس صاحب کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں کہ اس ملک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون سازی ہو چکی ہے، کسی کے باپ کو بھی ہم اسے ختم نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری ماں نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ ہم یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ختم نبوت کی سہولت کاری ہو اور ہم خاموشی سے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی کو غلط فہمی ہے تو دوبارہ امتحان لے لے۔ جب پہلا امتحان آیا تھا، اس تحریک کو لیڈ آپ کا گھرانہ کر رہا تھا، حضرت مفتی محمود کے ساتھ، مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ، ان اکابرین کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ متفقہ مسئلہ ہے، اس کو کسی یاجوج ماجوج کی وجہ سے، دو چار افراد کی وجہ سے، اور بالخصوص میں کہنا چاہتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب اپنے ارد گرد دیکھیے، ہم یہ سہولت کاریاں نہیں تسلیم کریں گے، کسی صورت نہیں تسلیم کریں گے۔ ہم آپ سے ملتمس ہیں، آج کا یہ فورم آپ کو بطور اپنا نمائندہ بناتے ہوئے تمام ساتھی ہاتھ کھڑا کریں، مطالبہ کرتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر مبارک ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ آنا چاہیے۔ یہ آج کے اس فورم کی قرارداد ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں، ہماری گزارش کو مانیں۔ چیف جسٹس صاحب، اصل بقا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا میں ہے۔ یہ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، اصل بقا اس میں ہے، اصل بقا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے آئے، آپ کے بعد بھی بہت سارے آئیں گے، ہم سے پہلے بھی بہت سارے موجود تھے، ہمارے بعد بھی بہت سارے موجود ہوں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس حوالے سے آپ ہمارا یہ پیغام وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچائیں، اٹارنی جنرل کو بھی دیں، وزیر قانون کو بھی دیں، اور انہیں بتائیں کہ مسلمانوں کو امتحان میں نہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ سب کے خیالات و افکار کی بھرپور ترجمانی کر رہے تھے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے آپ کی جذبات قابل ستائش ہیں۔ ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر یاسین ظفر سے، اور ان کی اس تقریر سے پہلے وزیر محترم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کے خیالات شیئر کرتے ہیں۔ جی، میں ابھی جو معزز یہاں پہ آئے تقریر بھی کی، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر چند منٹ کے لیے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ میں نے کال بھی کیا ہے، کسی کو بلوایا بھی ہے یہاں پہ اس کیس کے حوالے سے۔ جی، تو جب تقاریر ختم ہو جاتی ہیں تو میں مہمان گرامی جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کو کہوں گا کہ 2-4 منٹ مزید رکیے گا، صرف اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی۔ بہت شکریہ محترم
وزیر جناب چودھری صالح حسین صاحب، آپ نے فوری طور پر اس معاملے کی نوعیت کا ادراک کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ اب تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر یاسین ظفر صاحب، ناظم اعلیٰ ہیں وفاق المدارس السلفیہ، تشریف لائیں گے۔ ذکر احمد کے سوا دل کا سکون ناممکن، نام دنیا میں کسی اور کا لوں ناممکن، میری منزل تو ہمیشہ سے مدینہ ہے صبا، رخ کسی اور طرف اپنا کروں ناممکن۔ ڈاکٹر یاسین ظفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گرامی منزلت جناب صدر، فضیلت مآب علماء و مشائخ، واجب الاحترام سامعین محترم و سامعات، مجھ سے پیشتر آپ نے بہت ہی جذباتی گفتگو سنی ہے، پرجوش گفتگو سنی ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل کا احاطہ ہو گیا ہے، اور بالخصوص یہاں اسٹیج سے بھی جو ہمارے صاحب صدر محمد اسحاق ڈار صاحب اور وزیر موصوف نے گفتگو فرمائی، سیکرٹری صاحب نے جو گفتگو فرمائی، وہ ہمارے دلوں کی ترجمانی تھی، اور یہی ہمارا مقصد بھی تھا۔ لیکن چند باتیں جو اس حوالے سے، کیونکہ یہ موضوع پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں جتنے بھی حضرات موجود ہیں ان سب کا تعلق بھی اہل فکر و دانش اور تعلیمی شعبوں سے ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کانفرنس کو بامقصد بنائیں اور ایسی سفارشات اس سے مرتب کریں جس کی روشنی میں ہم اپنے نظام تعلیم کو، نصاب تعلیم کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سائبان مہیا فرما دیں، اس لیے کہ یہ نظام اس وقت تک درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ سیرت النبی کے سائبان کے نیچے نہیں آتا۔ تعلیم بنیادی طور پر اپنی معلومات، اپنا علم، اپنی عادات، اپنی مہارتیں آنے والے نسلوں کو منتقل کرنے کا نام ہوتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ہم اپنی ان عادات کو، تہذیب و ثقافت کو اس پیمانے پر لے آئیں جس کو اپنانے کے بعد وہ نسل ایسی نسل تیار ہو جو میرے اور آپ سب کے لیے راحت کا باعث بنے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم اگر اس کو سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تو وہ بہت سارے نظاموں کا ایک مجموعہ ہے۔ میں یہاں کہا گیا کہ شاید 2 نظام ہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں 20 نظام ہیں، جن میں سے ایک مدرسے کا نظام بھی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان میں اس وقت تعلیمی وحدت نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کے شعبے صوبائی حکومتوں کو منتقل ہو گئے، ہر صوبے کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا نصاب ہے، اور وہاں وہ چاہے تو اپنی زبان میں، چاہے تو اردو زبان میں وہ تعلیم دیتے رہے۔ جب یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، ہم نے اس وقت بھی حکومت سے یہ گزارش کی تھی کہ باقی جو چاہیں آپ کر لیں،
لیکن تعلیم کے شعبے میں وحدت قائم رکھیں، اس کو مرکز کے سپرد رکھیں، وفاق اس پورے پاکستان کے نظام تعلیم کو کنٹرول کریں، تب یہ قوم اس میں وحدت ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ بات تسلیم نہیں کی گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صوبے کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہے، نظام ہے۔ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں انگلش میڈیم سکول الگ سے ہیں، اردو میڈیم الگ سے ہیں، اور ٹاٹ سکول الگ سے ہیں۔ سرکاری غیر سکولوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے درمیان ایک مدارس بھی ہے۔ میں وقت نہیں ہے کہ اس پر کچھ تفصیل سے بات کروں، صرف اشارہ ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم جب کرتے ہیں تو اس کے کچھ مقاصد ہم متعین کرتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے مقاصد متعین نہیں، یہاں بے مقصد تعلیم دی جاتی، اور ظاہر ہے اکثریت ہمارے نوجوانوں کی وہ کالج اور سکولوں میں یا آگے یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھتے ہیں، اور ان کی اکثریت، کسی سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کس مقصد کے لیے تعلیم لے رہے ہیں، تو ایک ہی مقصد اس کے سامنے ہوگا کہ میں نے پڑھ کے کہیں ملازمت حاصل کرنی ہے، روزگار کا کوئی سلسلہ کرنا ہے۔ حضرات و خواتین، تعلیم کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ تعلیم انسان سازی کا نام ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ہم اس معاشرے کو ایک انسانوں کا معاشرہ بناتے ہیں۔ اس کے تو بہت ہی اعلیٰ مقاصد ہیں۔ سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ تعلیم اللہ کی معرفت عطا کر دے، اور جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تعلیم کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی کی بات دیکھیے کہ یہاں ایسی تعلیم جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ بہت عرصہ ہوا ہمارے پاکستان کے ایک عالم نگار، جو کہ صحافت سے وابستہ ہیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے اپنی کلاس کے طلبہ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اس شعبے کا اگر انتخاب کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ تو اس بچے کا جواب تھا کہ مجھے کسی اور شعبے میں داخلہ نہیں ملا، لہذا میں اس شعبے میں آ گیا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا چونکہ میرے دوست اس شعبے میں آ گیا اس لیے میں یہاں آ گیا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقصد کوئی نہیں ہے، ما سوائے اس کے یا تو وہ وقت گزارتا ہے یا اس کے سامنے صرف ملازمت کا حصول ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام سرکار کر سکتی ہے، ریاست کر سکتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر